السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی امام الانبیاء والمرسلین، وعلی آلہ واصحابہ اجمعین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ صدق اللہ مولانا العظیم۔ اللہ رب العزت نے ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو معجزات سے نوازا، ایسے امور عطا فرمائے کہ باقی دنیا اس کے کرنے سے قاصر ہے۔ ہر معجزہ کا ایک وقت تھا، معجزہ ظہور ہوا، پھر اگلے کا وقت آ گیا، اگلا معجزہ ہوا۔ لیکن ایک ایسا معجزہ ہے جو اللہ تعالیٰ نے قیامت تک اس امت کے لیے باقی رکھا ہے، اور اس معجزے کا نام ہے قرآن کریم۔ قرآن کریم جیسا نہ کوئی لا سکا، نہ لا سکتا ہے، نہ لا سکے گا۔ نبی عربی صلی اللہ علیہ وسلم کے دل انور پر نازل ہوا، اللہ نے نازل فرمایا، اس قرآن جیسا کلام کائنات میں ہو ہی نہیں سکتا۔ تو یہ وہ اعظم معجزہ ہے، بڑا معجزہ ہے کہ جس جیسا اور کوئی معجزہ ہو ہی نہیں سکتا۔ ساری دنیا مل جائے، قرآن پاک کی آیت کے مقابلے میں آیت نہیں بنا سکتے۔ عرب میں ایک رواج تھا کہ شاعر لوگ اپنا کلام لکھتے، کعبہ کی دیوار پہ لگا دیتے۔ ان کا بڑا استاد، بڑا ماہر، وہ آتا، ان کے کلام کو، ان کے اشعار کو چیک کرتا، کسی کو 10 میں سے 5 نمبر دیتا، کسی کو 3 دیتا، کسی کو 1 دیتا، کسی کو کچھ نہ دیتا۔ وہ ہر سال یہ سلسلہ چلتا تھا۔ ایک سال ایسے ہوا کہ ایک صحابی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سورہ کوثر لکھی، اِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ إِنَّ شَانِئَكَ هُوَ الْأَبْتَرُ۔ یہ لکھ کے کعبے کی دیوار پہ لگا دی۔ اب استاد آیا، اس نے باقی کلام تو چیک کیے، لیکن اس کلام کو چیک کرتے وقت قلم دانتوں میں لے کر کھڑا ہو گیا۔ اس کو کتنے نمبر دوں؟ پریشان ہے۔ آخر وہ نیچے لکھ گیا، ما ھذا کلام البشر، یہ کسی انسان کا کلام ہی نہیں ہے۔ تو قرآن پاک کی مثل تو کوئی لا ہی نہیں سکتا۔ اللہ نے 14 صدیاں پہلے چیلنج کیا تھا، آؤ سارے مل جاؤ، میرے قرآن کی ایک سورت جیسی چھوٹی سی صورت بنا کے دکھاؤ، ایک دوسرے کی مدد کرو۔ لیکن آج تک قرآن پاک کی ایک سورت جیسی کوئی صورت نہیں بنا سکا۔ لیکن افسوس یہ کہ ہم جو قرآن والے، ہم نے قرآن پاک کو سجا کے، خوشبو لگا کے،
غلاف چڑھا کے اوپر الماری پہ رکھ دیا ہے۔ کون تلاوت کرے، کسے فرصت ہے، کون دیکھے الا ماشاء اللہ۔ ہاں کچھ لوگ ہیں جن کو اللہ توفیق دیتا ہے، ورنہ ہماری نسل جوان نسل بگڑ گئی، وہ کسی اور کی دل دادا ہو گئی۔ انہیں سکون ملتا ہے تو کسی اور چیز میں سکون ملتا ہے، باجے گانے میں سکون ملتا ہے۔ رب ذوالجلال کی قسم، جو قرآن پاک میں سکون ہے وہ کائنات کی کسی اور چیز میں کوئی سکون کہیں نظر نہیں آتا۔ ہمیں چاہیے قرآن پاک کی تلاوت کریں۔ آج ہماری نوجوان نسل بگڑ کیوں رہی ہے؟ پہلے مائیں قرآن پاک کی تلاوت کرتی، بچے کو جھولی میں لے کے قرآن کی تلاوت کرتی، صبح و شام قرآن کی آواز آیا کرتی، لیکن اب اللہ ہی بہتر جانتا ہے کیا ہو رہا ہے۔ تو یہ اللہ تعالیٰ کا انعام، یہ رب تعالیٰ کا لطف و کرم، پروردگار عالم کہ جس کو اللہ تعالیٰ قرآن پاک کی توفیق دے دیتا ہے، اللہ تعالیٰ اس پہ اپنی رحمت کے دروازے کھول دیا کرتا ہے۔ میں جس علاقے میں دینی تعلیم حاصل کرتا رہا، وہ پاکستان بننے سے پہلے تو مکس تھے لوگ، اس شہر میں قرآن پاک بڑا پڑھا جاتا تھا، اور جو وہاں کے جو حافظ صاحب تھے، بوڑھے بزرگ تھے، وہ ایک دن مجھ سے فرمانے لگے کہ یہاں تو پہلے کئی پارے کراڑوں کو بھی یاد ہو جاتے تھے، یعنی ہندو سن کے ان کو بھی قرآن یاد ہو جاتا تھا، اتنا قرآن پڑھا جاتا تھا۔ اب بتائیے مسلمانوں کی اپنی حالت کیا ہے؟ انہیں اور تو بہت کچھ یاد آئے گا، لیکن قرآن پاک انہیں بھی یاد نہیں ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو غفلت سے بیدار ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔ جو معجزہ خالدہ ہے، ہمیشہ رہنے والا معجزہ ہے، وہ جو اپنا لے گا رب اسے بھی زندہ و جاوید کر دے گا۔ نبی عربی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، القرآن شافع مشفع، قرآن سفارش کرنے والا ہے۔ یا اللہ یہ میری تلاوت کرتا رہا، اس کو بخش دے۔ رب فرمائے گا اس نے گناہ کیے، کہے گا یا اللہ تلاوت میری کرتا رہا۔ وہ کہے گا یا اللہ، اللہ فرمائے گا اس نے یہ غلطیاں کی، مولا تلاوت میری کرتا رہا۔ یہ گناہ کیے، نہیں رب تلاوت میری کرتا رہا۔ رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، قرآن سفارش کرنے والا بھی ہے اور اس کی سفارش قبول بھی کی جائے گی، کہ جس کی وہ سفارش کرے گا پروردگار عالم اسے جنت عطا فرمائے گا۔ اور قرآن پاک ماہل ہے، جھگڑنے والا ہے، اور اگر فرشتے آئیں گے کہ پیچھے ہٹو، یہ میری تلاوت کرنے والا، قرآن کی تلاوت کرنے والا۔ تو آپ کو کوئی ایسا نہیں چاہیے جو قبر میں آپ کے کام آئے، ایسا نہیں چاہیے جو حشر میں آپ کے کام آئے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، قبر میں جب انسان رکھ دیا جائے گا، جو روزانہ رات کو سورہ ملک کی تلاوت کرتا ہے، وہ سورہ ملک اسے عذاب کے فرشتے کو نزدیک نہیں آنے دے گی، اس کے اوپر یوں چھا جائے گی جیسے جانور، وہ پرندہ اپنے پر میں اپنے بچوں کو لے لیتا ہے، وہ اس طرح سورہ ملک کی تلاوت کرنے والوں کو اپنے پروں میں لے لے گا۔ تو آئیے سورہ ملک قرآن پاک کی تلاوت کیجئے، قرآن پاک کی تلاوت کرنے والے کی قبر بھی ہری، قرآن پاک کی تلاوت کرنے والے کا حشر بھی بڑا شاندار ہے۔ نبی عربی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، قرآن ماہل ہے، یہ جھگڑنے والا ہے، فرشتوں سے جھگڑے گا، اس کو تم دوزخ نہیں لے گئی، اس کی عمل ٹھیک نہیں، عمل چھوڑو، میری تلاوت کرتا تھا، قرآن پاک کی تلاوت کرتا تھا۔ گویا جو قرآن کریم کی تلاوت کرتا ہے، اللہ تعالیٰ قرآن پاک کے صدقے اس کے گناہوں کو مٹا دیتا ہے، اس کے گناہ ختم ہو جاتے ہیں۔ آئیے قرآن پاک کی تلاوت کیجئے۔ پھر فرمایا مصدقن،
اس کی تصدیق ہوگی جب یہ کہے گا نا میری تلاوت کرنے والا کوئی غلط نہیں کہہ سکے گا، سب کے سب اس کے سامنے سر تسلیم کو خم کر دیں گے، اپنا سر جھکا دیں گے۔ تو آئیے خود عادت اپنائیے تلاوت قرآن کریم کی، اپنی اولاد کو، اپنے اہل خانہ کو، اپنے گھر والوں کو۔ جہاں ہمارے گھروں میں مختلف قسم کی آوازیں آتی ہیں، کاش وہاں تلاوت قرآن پاک کی بھی آواز آئے۔ صبح صبح قرآن پاک کی آواز آ رہی ہو، طٰہٰ مَا أَنزَلْنَا عَلَيْكَ الْقُرْآنَ لِتَشْقَىٰ، صبح صبح آواز آ رہی ہو، وَالتِّینِ وَالزَّیْتُونِ وَطُورِ سِینِینَ وَهَٰذَا الْبَلَدِ الْأَمِینِ۔ ہمیں یہ چاہیے ہمارے گھر کے در و دیوار سے قرآن پاک کی صدائیں بلند ہونی چاہیے۔ جس گھر کے در و دیوار سے قرآن کی صدا بلند ہوگی، انشاءاللہ وہ سارا گھرانہ قیامت کی جنت کی دہلیز پہ چلا جائے گا۔ تو پروردگار عالم ہم سب کو اپنی رحمتوں سے مالا مال فرمائے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے من جعلہ امامہ قادہ الی الجنہ، جس نے قرآن پاک کو اپنا امام بنا لیا نا وہ اسے جنت لے جائے گا۔ قرآن پاک کو اپنا امام بنایا، اس کے احکامات پہ عمل کیجئے، جو فرماتا ہے اس پر عمل کیجئے، یہ جنت لے جائے گا۔ وَمَنْ جَعَلَهُ خَلْفَهُ سَاقَهُ إِلَى النَّارِ، اور جس نے قرآن کو اپنی پشت کے پیچھے ڈال دیا، پھر قرآن پیچھے سے پڑھ کے اسے جہنم میں پھینک دے گا۔ اللہ تعالیٰ ہر اہل ایمان کو جہنم سے بچائے اور اہل ایمان کو اللہ تعالیٰ جنت عطا فرمائے۔ نبی عربی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا ان للہ اہلینا، کچھ اللہ والے بھی ہیں۔ ہم کہتے ہیں یہ اللہ والا، یہ اللہ والا، یہ اللہ والا، یہ اللہ والا۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں کچھ اللہ والے ہیں لوگوں میں سے۔ قالوا یا رسول اللہ من ہم، عرض کی یا رسول اللہ وہ اللہ والے کون ہیں؟ فرمایا ہم اہل القرآن، وہ قرآن والے ہیں جو قرآن پاک کی تلاوت کرتے ہیں۔ اہل اللہ و خاصتہ، وہ اللہ والے اور اللہ کے خاص بندے ہیں۔ جو اللہ کا خاص بندہ ہو اس پر عنایات بھی خاص ہوتی ہیں۔ آپ کسی بڑے افسر کو لیجئے، اس کے کچھ خاص بندے ہوتے ہیں، ان کے نزدیک کوئی نہیں جاتا، یہ فلاں کا خاص ہے، یہ فلاں کا خاص ہے۔ اور قرآن تلاوت کرنے والا نیلی چھت والے کا خاص ہے، اس کا قریبی ہے، اس کو کچھ نہ کہنا۔ اگر اس نے زبان کو حرکت دے دی تو نیلی چھت والے کا غضب حرکت میں آ جائے گا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ ارشاد فرماتے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ان اللہ یرفع بہذا الکتاب اقواما، اللہ تعالیٰ اس قرآن کے ذریعے بعض قوموں کو بلندی عطا فرمائے گا، قرآن پر عمل کرنے والوں کو بلندی دے گا، رفت دے گا۔ یہ ہماری ظاہری رفت اور ہے، اللہ کی رفت اور ہے۔ اور قرآن والے جا رہے ہیں، تم تو سمجھے نکمے جا رہے ہیں، شاید فرشتے انہیں سلام کرتے ہوئے جا رہے ہوں۔ وہ اللہ والے ہیں، اللہ کی رحمتیں ہیں۔ فرمایا ان اللہ یرفع بہذا الکتاب اقواما، اللہ اس قرآن کے ذریعے کچھ قوموں کو بلندیاں عطا فرمائے گا، ویضع بہا آخرین، بہی آخرین، اور کچھ لوگوں کو اس کے ذریعے رب پیچھے بھی کر دے گا، ان کو پست بھی کر دے گا۔ جو قرآن کا مذاق اڑائیں، قرآن پر عمل نہ کریں، رب انہیں عزت نہیں دے گا۔ عزت اسی کی ہے جو قرآن پاک کی تلاوت کرتا ہے، قرآن پاک پر عمل کرتا ہے۔ پروردگار عالم ہم سب کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشادات پر عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ قیامت کا بڑا منظر ہوگا، نفسی نفسی کا عالم ہوگا، تھر تھر کانپ رہے ہوں گے، کوئی پسینے میں ڈوب رہا ہوگا، کوئی پسینے میں غوطے لگا رہا ہوگا، نفسی نفسی کا عالم ہوگا، سورج چمک رہا ہوگا، قریب ہوگا سورج، اور انسان کے پسینے چھوٹ رہے ہوں گے۔ اس وقت آواز آئے گی، پروردگار عالم کی طرف سے آواز آئے گی، اے قرآن والے اور قرآن یاد کرنے والے آ جا میرے پاس۔ یا اللہ آ گیا، فرمایا قرآن پڑھتا جا، جنت کی منزلیں طے کرتا جا، قرآن پڑھتا جا، جنت کی منزلیں طے کرتا جا، پڑھتا جا، طے کرتا جا، برتل، اور ٹھہر ٹھہر کے پڑھتا جا، جلدی نہیں، بڑے آرام سے ترتیل کے ساتھ پڑھ، قرآن پڑھ، پیار کے ساتھ پڑھ، پڑھتا جا پڑھتا جا پڑھتا جا، جیسے تو دنیا میں پیار کے ساتھ پڑھتا تھا، جہاں تیری آخری آیت ہوگی وہی تیری منزل ہوگی، وہی تیرا مقام ہوگا۔ تو پروردگار عالم ہم سب کو قرآن پاک کی تلاوت کی توفیق عطا فرمائے، غور و تدبر کے ساتھ
فکر کے ساتھ، سوچ بچار کے ساتھ اللہ کا کلام سمجھ کر اس کی تلاوت کی توفیق عطا فرمائے۔ پروردگار عالم ہم سب کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سچے اور سچے دین پر عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔